الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الأكرم الذي خلق الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه مشكاة عن ابن ماجه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز دوستو، ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے. اس ماہ مبارک کے اندر جہاں پر آدمی بہت سی عبادتوں کو انجام دیتا ہے، وہیں پر اس ماہ مبارک کے اندر ایک عبادت اعتکاف کے نام سے بھی ادا کی جاتی ہے. جب آدمی دنیاوی کاروبار، معاشی الجھنوں اور ذاتی مصروفیات میں الجھ کر انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتا ہے، شیطانی اثرات اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ اسے کچھ اور سوچنے اور غور و فکر کرنے کی سود نہیں رہتی. رفتہ رفتہ یہ غفلت اتنی بڑھتی ہے، یہ سستی اس قدر ہو جاتی ہے کہ نماز کے لیے بھی مسجد میں کچھ دیر کے لیے جانے اور روزہ، زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کے انجام دینے سے بھی وہ سستی و غفلت ختم نہیں ہو پاتی. اعتکاف اگرچہ شرعی اعتبار سے سنت کفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے یہ عبادت ہر اس آدمی پر لازم نہیں، بلکہ محلہ اور بستی میں ایک آدمی بھی اگر اس عبادت کو انجام دے تو دیگر لوگ ترک سنت کے وبال سے محفوظ ہو جاتے ہیں. مگر اس شرعی حیثیت کے اعتکاف کی افادیت اور عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے اسے فرض اور واجب قرار نہیں دیا، ورنہ ہمارے لیے بڑی تنگی پیش آ جاتی. ہماری سہولت اور ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے یہ عبادت سنت کفایہ قرار دی گئی ہے تاکہ قرب خداوندی کے متلاشی لوگ بغیر کسی مشقت اور تنگی کے اس عبادت کو انجام دیں. رمضان المبارک کے متبرک و مسعود اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی. آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کے باعث طبیعت میں فطری اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور عبادت کا جو تسلسل رہتا ہے وہ عبادت کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا. مسجد میں بیٹھے بٹھائے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا، یعنی جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا، اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے کہ جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے.
ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جو آدمی اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں کہ دنیا اور جہاں سے بھی زیادہ چوڑی اور کشادہ وسیع ہے۔ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق ابعد ما بين الخافقين۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم ملنے کے بعد کبھی بھی اعتکاف کی ناغہ نہیں فرمائی۔ ایک روایت میں آیا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ من اعتکف 10 فی رمضان، کہ جس آدمی نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، کان کحجتین وعمرتین، تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے کتنی معمولی قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج اگر کسی آدمی کو کسی لیڈر اور حکمران کی کوٹھی پر چند دن رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا فخر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی فخر کی چیز سمجھتا ہے اور جگہ جگہ اس کے بارے میں بتاتا پھرتا ہے۔ اور اگر دنیا کے ان حکام کی دربار کی حاضری اور وہاں قیام موجب عزت ہے تو کیا مالک الملک شہنشاہ عالم کے در پہ جا کر پڑے رہنا باعث عزت اور قابل فخر بات نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے اعتکاف سے ماہ مبارک کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا عام معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جماعت کی نماز ہو، رمضان المبارک میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاءاللہ کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحان بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے، اور یہ سمجھتے ہیں اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ تجارت پیشہ لوگ تو اعتکاف کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، اس لیے یہی ان کی سال بھر کی کمائی کا وقت ہے، تو دنیا کی کمائی سے محرومی کا اتنا خیال، مگر اس رمضان المبارک کے سیزن میں رحمت خداوندی کے حصول میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا کوئی احساس ہم کو نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ اعتکاف کر لے، بلکہ مقصود یہ ہے ہر گھرانہ والے اس طرح کا نظام بنائے، اس طرح اپنا ضابطہ اور اصول بنائے، ان کے گھر کا ایک فرد اعتکاف کیا کرے۔ مثلا اگر 3 بھائی ہیں تو ایک اعتکاف کرے اور بقیہ بھائی اس کی خبرگیری کرے۔ اگر دکان پر کئی لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی کو ہر سال اعتکاف کے لیے متعین کر دے۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اس عبادت کی قدر پیدا ہوگی اور اس کے اثرات پورے گھرانے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ
متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ان کے لیے ماہ مبارک میں بے شمار گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے گا اور ان کو دینی تربیت کا موقع میسر آئے گا۔ عشرۂ اخیرہ سے پہلے مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونی چاہیے تاکہ اس عظیم عبادت کی طرف عمومی رجحان ہو اور مسجد اعتکاف کرنے والوں سے معمور ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے ہمیں خصوصی توفیق مرحمت فرمائے۔ اعتکاف کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، امید ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اعتکاف کے لفظی معنی ٹھہرنے اور کسی جگہ بند ہونے کے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں دنیاوی کاروبار اور اہل و عیال سے الگ تھلگ ہو کر مسجد یا گھر میں نماز کی جگہ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں جہاں پر جماعت باضابطہ 5 وقت کی ہوتی ہو وہاں پر آدمی کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر پوری بستی اور پورے محلے میں سے اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کے ذمے میں سے ساقط ہو گیا، اور اگر پوری بستی کے اندر سے کسی آدمی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پوری بستی والے وبا کے اندر اور گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے کسی کمرے کو جائے اعتکاف بنا سکتی ہے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، یعنی اس کمرے سے بلا ضرورت باہر آنا مفسد اعتکاف ہوگا۔ اگر عورت اعتکاف کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسے حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا تھا اور بلا عذر وہ آدمی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی نے اعتکاف کی حالت میں جماع کر لیا، بیوی سے دل لگی کرنے کے دوران انزال ہو جائے اور جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے، یا کوئی آدمی مرتد یا پاگل ہو جائے یا مسلسل بے ہوش رہ جائے، ان تمام کی تمام صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو مسنون اور واجب اعتکاف کے لیے ہے، لہٰذا نفلی اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پھر جب بھی ضرورت یا بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلے گا تو نفلی اعتکاف کا تسلسل ختم ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بھی مسجد میں کسی عبادت کے ارادے سے داخل ہو اسے یہ نیت کر لینی چاہیے، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، کہ جب تک مسجد میں رہوں گا معتکف رہوں گا۔ اس صورت میں اس کا مسجد میں جب تک بھی قیام ہوگا وہ نفلی معتکف شمار ہوگا۔ عام حالات میں آدمیوں کو ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، تاکہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جانا پڑے، اور یہ مسجد محلہ اور اپنے شہر میں ہو تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی مصلحت سے دوسرے محلہ کی مسجد میں یا کسی دوسرے شہر میں جا کر اعتکاف کیا جائے تو بھی اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل مشائخ اپنے متعلقین و متوسلین کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں تو اس میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے، اور یہ اجتماعی اعتکاف تربیت گاہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بشرطے کہ یہ عمل محض رسمی نہ ہو بلکہ دینی فائدے کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے، جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ
الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں اجتماعی اعتکاف فرمایا تھا۔ عورتوں کو بھی چاہیے وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اگر گھر میں مسجد کے نام سے کوئی جگہ متعین نہ ہو تو کسی جگہ کو اس کے لیے مخصوص کر لے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا بنسبت مردوں کے زیادہ آسان و سہل ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی رہے اور بیٹھی بیٹھی کام کاج گھر کی لڑکیوں سے کراتی رہے اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہے، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل محروم ہے۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے وہ پوری مسجد اس کے لیے معتکف ہے، مگر اس خاص جگہ کو معتکف کہہ دیا جاتا ہے جسے وہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ حتی الامکان اسے سنت و نفل کی ادائیگی، ذکر و تلاوت، کھانا پینا، سونا بیٹھنا اپنی اسی خاص جگہ میں کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھا کب جائے تو 20 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے، اور جب عید کا چاند دکھائی دے تو اس سے باہر نکل آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔